اور کہتے ہیں کہ جب انسان مرتا ہے تو مرنے کے بعد وہ گفتگو کرتا ہے، وہ اپنے رشتہ داروں سے، اپنی اولاد سے گفتگو کرتا ہے، ان سے بات چیت کرتا ہے۔ روایت میں چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ انسان جب مرتا ہے تو مرنے کے بعد اس کی روح گفتگو کرتی ہے اپنے مرنے والوں، اپنے جو ورثہ ہے، اولاد ہے، ان سے گفتگو کرتی ہے، ان سے بات چیت کرتی ہے۔ اگر مومن ہو تو اپنی اولاد سے کہتی ہے کہ میرے تشییع جنازہ میں، غسل و کفن میں جلدی کرو، اس لیے کہ برزخ جنت میرے انتظار میں ہے۔ اس لیے کہ جب مومن مرتا ہے تو اسے جنت بتائی جاتی ہے، دکھائی جاتی ہے، تو وہ کہتا ہے اپنے رشتہ داروں سے، اپنے اولاد سے کہ میرے تدفین میں، میرے غسل و کفن میں جلدی کرو کہ مجھے جلد سے جلد دفن کرو، تاکہ میری آخرت شروع ہو جائے، میری برزخ شروع ہو جائے، برزخی زندگی میری شروع ہو جائیں۔ کہ دیکھیں کہ آج ماں باپ اولاد کے لیے اس قدر محنت کرتی ہے، مشقت کرتی ہے، انہیں باہر ممالک میں بھیجاتی ہے، ڈاکٹر انجینئر بناتی ہے، مگر یہی اولاد جب ماں باپ مر جاتے ہیں تو کہتے ہیں ان کے جنازے کو رکھیں، ہم آ رہے ہیں۔ 2 دن 3 دن تک ان کا جنازہ رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اگر مومن ہو تو وہ تڑپتا ہے، کہتا ہے کہ میں کیوں انتظار کیا جا رہا ہے، آخر میری برزخی زندگی کے لیے کیوں روکا جا رہا ہے، کہ قبر میں میرا مولا انتظار کر رہا ہے اور جنازے کو اس کی اولاد کے لیے انتظار کروایا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، حکم ہے کہ میت کو جلد سے جلد دفن کریں۔ اگر مومن ہو، اطمینان ہے مومن ہونے کا، تو جلد سے جلد دفن کرنا چاہیے، حکم ہے۔ اگر مومن ہونے کا اطمینان نہیں ہے، اس لیے کہ ایمان کے بھی درجے ہوتے ہیں نا، ایمان کے بھی درجے ہوتے ہیں، انسان کس کیٹیگری کا مومن ہے۔ تو روایت میں چوتھے امام فرماتے ہیں کہ اگر کسی منافق کا جنازہ ہوتا ہے، کسی گنہگار کا جنازہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ابھی جلدی نہ کرو میرے دفن کرنے میں، ابھی جلدی نہ کرو، مجھے دفن نہ کرو، مجھے جلدی دفن نہ کرو۔ یہ روح کہتی ہے۔ تو جب چوتھے امام اس حدیث کو بیان کر رہے تھے تو وہاں پر ایک منافق بیٹھا ہوا تھا، زمرہ، جس کا نام تھا زمرہ۔ تو یہ زمرہ کہنے لگا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جنازہ تابوت میں سے اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد اپنے رشتہ داروں سے گفتگو کرتا ہے اور وہ چلنے لگتا ہے، پھرتا ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اور یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگا، اور اس کے ساتھ دوسرے افراد بھی ہنسنے لگے۔ امام نے کہا کہ کبھی رسول کی حدیث کا مذاق نہ اڑانا، کبھی مذاق نہ اڑانا، کہ دیکھو حدیث کو مذاق نہ بنائیں، اس لیے کہ اس کے نتیجے میں جو برے آثار ہوتے ہیں۔ وہ ہنستا ہوا چلا گیا۔ امام نے کہا پروردگار اسے بتا دے کہ رسول کی حدیث کا مذاق اڑانے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں 3 دن بعد زمرہ کا غلام چوتھے امام سے ملاقات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا، زمرہ دنیا سے گزر گیا، مر گیا، اور مرنے کے بعد اس کا جنازہ گفتگو کر رہا تھا، بات کر رہا تھا، سارے لوگ سن رہے تھے۔ یہ دیکھیں معجزہ ہے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام۔ یہ دیکھیں چوتھے امام نے کہا پروردگار زمرے کو دکھا دے، اور سارے لوگوں نے بھی دیکھا کہ زمرہ مر چکا تھا، اس کی میت تھی، مگر وہ گفتگو کر رہا تھا، پکار رہا تھا، چیخ رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ وائے ہو زمرہ پر، کہ لعنت ہو زمرہ پر، کہ زمرہ نے چوتھے امام کی بات کو نہیں سنا، اہل بیت علیہ السلام کی محبت کو نہیں اپنایا، ان کے ساتھ نہیں اپنایا، ان کی ساتھی کو نہیں اپنایا۔ کاش زمرہ ان کے ساتھ ہو جاتا، ان کی اطاعت کر لیتا، کہ آج بدبخت نہ ہوتا، ہائے میں بدبخت ہو گیا۔ اس کا غلام کہنے لگا کہ زمرہ اس طرح چیخ رہا تھا، پکار رہا تھا، اس کا جنازہ پکار رہا تھا۔